للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بزرگان محترم، اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے. انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف اپنی پاکیزہ کتاب، پاکیزہ ایام، پاکیزہ اوقات، اپنی ذات کی طرف رجوع کرنے کے لیے عطا فرمائے. قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا ہے. یہ قرآن ہدی للناس، لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت، وبینات من الہدی، ذریعہ ہدایت بھی ہے اور دلائل سے بھرا ہوا ہے. جو ہدایات اس میں دی جا رہی ہیں وہ خلاف عقل نہیں ہے، وہ خلاف فطرت نہیں ہے، وہ فطرت عقل کے مطابق ہیں، لاجیکل ہیں. والفرقان، اور قرآن پاک کی ایک شان یہ ہے کہ قرآن فرقان فرقان ہے، الفارق بین الحق والباطل. قرآن دنیا میں وہ روشنی ہے جو صحیح اور غلط کا فرق بتا دیتی. قرآن حقیقت میں وہ میٹر ہے کہ جس کو لگاتے ہی فالٹ کا پتہ چلتا ہے. اللہ عز و جل نے اس بھٹکتی انسانیت کو قرآن اس لیے دیا ہے اور پھر گمراہوں کو کھڑا بھی کر دیا ہے مقابلے میں. تم اپنے طور پر کچھ بھی کرتے رہو، جتنی عقل، جتنی فکر، جتنا غور و خوض، جو کچھ کر سکتے ہو وہ سب کرو، اور پھر اس کے بعد آخر میں قرآن کو دیکھو. قرآن تمہارے صحیح اور غلط کو بتلائے. یہاں ایک وزیر اعظم ابھی گزرے ہیں، منموہن سنگھ. وہ دنیا میں بہت بڑے اکونومسٹ کہلاتے تھے، معاشیات کے دیوتا کہا جاتا تھا ان کو. ماہر ترین لوگ جو دنیا میں تھے ان میں سے وہ ایک تھے. انہوں نے اس ملک کی اکانومی کو کنورٹ کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. کمیونزم سے وہ پورے ملک کو کیپٹلزم کی طرف لائے، بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. وہ آدمی جو پوری دنیا میں مشہور ترین اکانومسٹ تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بیاج کا نظام ہے، بینکنگ کا نظام ہے، یہ زیادہ لمبا چلنے والا نہیں ہے. میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ یہ بہت جلدی دھراشائی ہونے والا ہے، اور جب یہ دھراشائی ہوگا تو بہت سے ملک مٹ جائیں گے، ان کی اکانومی کولیپس ہوگی تو ملک مٹ جائیں گے. میں یہ 125 کروڑ انسانوں کے ملک کا وزیر اعظم ہوں. مجھے اپنے ملک کی فکر ہے، اس لیے کہ یہ اتنا عظیم ملک ہے. اگر اس کی اکانومی کولیپس ہوئی تو یہ برداشت نہیں کر پائے گا. اس لیے ضرورت ہے کہ غیر سودی بینکنگ کا نظام مستقل کھڑا کیا جائے، پیرلل.
تاکہ جس وقت میں وہ دھراشائی ہو رہا ہو تو ہمارے پاس اکانومی باقی رکھنے کے لیے نظام موجود ہو. اور اس کے لیے انہوں نے علماء سے بھی رجوع کیا. پھر جب شور بکور ہوا تو ملیشیا سے رجوع کیا اور وہ نظام منگوا لیا پورا تیار کر کے. وہ نظام کہاں سے آئے گا؟ کہ قرآن سے. یہ غیر سودی نظام قرآن دے گا. پوری دنیا میں جب کوئی نہیں ہے یہ بتانے والا کہ تم غلط جا رہے ہو، اس وقت میں قرآن بولتا ہے. یہ ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. قرآن کی شان یہ ہے کہ قرآن فرق بتاتا ہے صحیح اور غلط کا، کالے اور گورے کا، پاک اور ناپاک کا، جائز اور ناجائز کا، حرام اور حلال کا. رشتوں کا فرق قرآن سے پوچھو، پاک و ناپاک کا فرق قرآن سے پوچھو. اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی نہیں بتا سکتا آپ کو. بڑے بڑے پڑھے لکھے شراب پیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس فرقان نہیں ہے جو یہ فرق بتا دے، ان کے ذہن و دماغ میں یہ فرق بٹھا دے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ ناپاک ہے اور یہ پاک ہے، یہ جائز ہے اور یہ حرام ہے. یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے اور یہ تمہارے لیے فائدہ مند. دنیا میں آپ رشتے ڈھونڈتے پھریں، کس سے نکاح کریں گے کس سے نہیں کریں گے، مر جائیں سر پیٹ کر. پوری دنیا مل کر آج تک یہ فیصلے نہیں کر پا رہی ہے. یہ کون کرتا ہے؟ کہ قرآن کرے گا. قرآن آپ کو رشتے بتائے گا، ان کی باریکیاں بتلائے گا، دلائل کے ساتھ بتائے گا. پوری دنیا اس کی لاجک میں اپنا دماغ لڑا دے تو آخر میں قرآن کی صداقت پر آ کر رکے گی کہ واقعی جو بات قرآن نے کہی تھی وہ صحیح تھی. قرآن اگر سزا بیان کر رہا ہے تو پوری دنیا اس کو برا بھلا کہتی رہے، ایک دن لوٹ کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، جو اسلام نے سزا بتائی ہے وہی صحیح ہے. بلاತ್کار بڑھ گیا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہ جو اسلام نے سزا دی ہے وہی نافذ کرنا پڑے گی. یہ ہے فرقان. جہاں بھی انسان کو صحیح اور غلط نظر نہ آ رہا ہو وہاں اسے قرآن کی ضرورت ہے. اگر اس لحاظ سے قرآن کو دیکھا جائے تو قرآن کی صرف مسلمان کو نہیں پوری انسانیت کو ضرورت ہے. اور قرآن کی ضرورت صرف یہی نہیں کہ قرآن کی ضرورت عبادت کے لیے ہے، قرآن کی ضرورت میڈیکل والوں کو بھی ہے. نہیں سمجھ سکتے بغیر قرآن کے، نہیں سمجھ سکتے. ابھی کچھ آیتیں ایسی آ رہی تھیں، ابھی ایک تو آپ لوگوں کا خوف رہتا ہے، ورنہ جی چاہتا ہے کہ ایک آیت کو رات بھر پڑھتے رہو. ایسے ایسے احکام قرآن کے، عقل دنگ رہ جاتی ہے. جب دنیا پریشان تھی، نہیں فیصلہ کر پا رہی تھی کہ درد کہاں ہوتا ہے، ابھی میں گیا تھا ایک ڈاکٹر کے پاس یہ کرانے کے لیے، وہ ہجامہ کرانے کے لیے، کپنگ کرانے کے لیے. میں نے کہا یہ کپنگ یہاں کرتے ہو اندر کا درد نکل جاتا ہے، ایسا کیوں؟ کہنے لگا مولانا درد اندر ہوتا ہی نہیں ہے، درد تو باہر ہی ہوتا ہے. یہ درد ہی کے پوائنٹس ہیں جن کو ہم نے ڈھونڈ رکھا ہے، انہی پر ہم کپ لگاتے ہیں. میں نے کہا قربان جائیے، آپ نے یہ سیکھا ہے قرآن سے. دنیا یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، یہ قرآن نے بتایا تھا کہ جہنم میں جب لے جایا جائے گا جہنمیوں کو اور انہیں تپایا جائے گا تو ایک وقت آئے گا کہ کھال پک جائے گی، تو پھر ان کی کھال بدلی جائے گی، وہ کھال ہٹا دی جائے گی، نئی کھال لائی جائے گی. کیوں؟ کہ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکھیں. معلوم ہوا کہ عذاب تکلیف کھال کو ہوتی ہے. اب آپ پوائنٹ ڈھونڈ لائے کپنگ کرنے کے لیے کہ یہاں درد ہو رہا ہے، تو کھال میں سے آپ نے ڈھونڈ لیے وہ پوائنٹ.
آپ یہاں کپنگ کرتے ہیں، خون نکالتے ہیں اور بلڈ سرکولیشن فاسٹ ہوتا ہے، ایئر نکل جاتی ہے، جیسے ہی فاسٹ ہوتا ہے ویسے ہی مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. کہاں سے لائے آپ؟ کہ قرآن نے دیا تھا. قرآن نے دیا تھا. مرد و عورت کے حصوں کا فرق، ان کے جسم کی ساخت اور پرداخت کا فرق کہاں سے لاؤ گے؟ کہ قرآن نے دیا ہے. ایک سائنٹسٹ کو بھی قرآن کی ضرورت ہے. جب وہ اسپیس میں جاتا ہے تو کوئی کتاب دنیا کی یہاں بانٹتے پھرتے ہیں کہ ہماری یہ والی کتاب لے لو، یہ والی لے لو، اس میں بہت، ارے اسپیس سے متعلق کچھ لکھا ہو تو دکھا دو. یہ صرف قرآن ہے، یہ صرف قرآن ہے. جو بجلیاں گرتی ہیں ان سے بھی بحث کرتا ہے، بجلیاں کڑکتی ہیں ان سے بھی بحث کرتا ہے. وہ اسپیس کے حالات بھی سناتا ہے، آسمان کتنے ہیں وہ بھی بتلاتا ہے، سورج اور چاند کے بارے میں بتلاتا ہے، وہ ستاروں کے بارے میں بتلاتا ہے. ایک اسپیس کے ماہر کو بھی قرآن کی ضرورت ہے. یہی قرآن ہے جس نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا ہے. یہ جو بارش ہوتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بارش میں صرف بعض قطرے وہ ہیں جو سیپ میں جا کر موتی بن جاتے ہیں. ایسا ہی نہیں ہے. کچھ قطرے وہ ہیں جو لوہا بناتے ہیں، وہ اندر جا کر لوہا بناتے ہیں. قرآن نے کہا تھا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا نازل کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تمہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت طغیانی آ گئی ہے، سب بہہ گیا ہے، لیکن یہ پہاڑوں پر جو بارش برستی ہے اور پتھر ٹوٹتے ہیں اور گھستے ہیں، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ان میں سے صرف ریت آ رہی ہے. ندیوں میں صرف ریت نہیں آ رہی ہے، سونا بھی آتا ہے. اب یہ بات دنیا میں کوئی دھرم پستک نہیں بتاتی، یہ قرآن بتا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں صرف نماز روزہ بتا رہا ہے، آپ یوگا کے پیچھے پڑے ہیں، قرآن آپ کو ورزش بھی سکھا رہا ہے. قرآن آپ کی خود کی جسمانی ورزش بھی آپ کی بتا رہا ہے. من الہدی والفرقان. قرآن نے 3 باتیں بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری یہ شان ہے کہ جہاں آدمی کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو وہاں قرآن دے دو، قرآن اس کی آنکھیں کھول دے گا، قرآن اسے راستہ بتا دے گا، قرآن اسے راستہ بتا دے گا. ایک. نمبر 2، قرآن کی ہر بات لاجیکل ہے. یہ دعویٰ آسان نہیں ہے. دنیا کے اتنے سارے عقل مند آئیں گے، مفکر آئیں گے، لیکن قربان جائیے اللہ کا کلام ہے، سب اس کے آگے حقیر ذلیل بندے ہیں. کسی کی عقل کوئی حیثیت نہیں رکھتی. وہ شان بے نیازی سے دعویٰ کرتا ہے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى. ہم جو ہدایت دیتے ہیں وہ لاجیکل دیتے ہیں، جو حکم دے رہے ہیں وہ لاجیکل دے رہے ہیں، اس میں لاجک موجود. ہم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال دودھ پلانا بچے کو، اس کے بعد مت پلانا، تو پوری دنیا کے ڈاکٹر آخر میں عاجز آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہاں دودھ پلانے کی مدت 2 ہی سال ہونی چاہیے. ایک طلاق پہ ناچنے لگے. لیکن قربان جائیے قرآن پاک میں قرآن کیا اعتدال لاتا ہے. وہ کہہ رہا ہے دیکھو طلاق ہو گئی، بیوی الگ ہو گئی، شوہر الگ ہو گیا، بچہ بیچ میں ہے، اس بچے کو ماں دودھ پلائے گی اور باپ سے کہو کہ خرچ برداشت کرے، لیکن خرچ میں اتنی کنجوسی نہ کرے کہ ماں کی ضرورتیں پوری نہ ہوں، اور ماں کو چاہیے کہ اتنا زیادہ نہ مانگے کہ وہ فقیر ہو جائے. دیکھیے کیا بیلنس یہ قرآن دیتا ہے. قرآن ہمیں سماج کے احکام بھی دے گا، ہمارے تاریخ دانوں کو تاریخ بھی دیتا ہے، جغرافیہ والوں کو جغرافی بھی دیتا ہے، سائنٹسٹوں کو سائنس بھی سمجھاتا ہے، احکام والوں کو عدالت والوں کو قانون بھی دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ عقل اور فکر کے مطابق اگر دنیا میں کوئی قانون ملے گا، کوئی بات ملے گی تو قرآن کی ملے گی.
ہدایت ملے گی تو قرآن کی. اس لیے قرآن نے اپنے آپ کو یہ جو لفظ دیا ہے فرقان کا، یہ دنیا کی کسی بھی کتاب پر صادق نہیں آتا. اور فرقان کا لفظ کے ساتھ کسی ایک میدان کو متعین نہیں کیا قرآن نے کہ یہ کہہ دیتا کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے صرف ریلیجیس پوائنٹ میں. نہیں، اس نے فرقان کا لفظ استعمال کر کے میدان چھوڑ دیا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ ہر میدان میں قرآن ہی ہے جو غلط اور صحیح کا فرق بتلا دے گا. جہاں بھی اٹک جاؤ وہاں قرآن تمہاری مدد کرے گا، وہاں قرآن تمہاری مدد کرے گا. اس کی مثالیں لینے جاؤ گے تو 11 بجا دو گے. اللہ عز و جل ہمیں اس قرآن پاک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس میں غور اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان آ گئے ہیں، رمضان میں رمضان جیسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ کو جو عبادت پسند ہو وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو، کھاؤ مت، کچھ بھوکے رہو، کچھ عبادت کرو. یہ رمضان ہے، یہ تمہاری باڈی کو میں ڈیڈ اسٹاک ختم کرانے آئے. یہ رمضان ہے، یہ تمہیں فالج سے بچائے گا، تمہیں بلاکیج سے بچائے گا، تمہاری پیٹ کی بیماریوں سے بچائے گا، تمہاری آنکھوں کی تکلیف سے بچائے گا، تمہیں برین ہیمریج سے بچائے گا، یہ سب سے بچائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ تم رمضان کو رمضان کی طرح گزارو. رمضان میں لمبے لمبے سجدے کرنے کی عادت ڈالو تاکہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے دماغ درست ہوں. نوجوانوں، آج پوری دنیا سائیکک ہو رہی ہے، اس کا علاج لمبے سجدوں میں ہے. لمبے سجدے کرنے کی عادت ڈالو، لمبی نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالو، دیر تک مسجد میں بیٹھ کر دھیان گیان کرنے کی عادت ڈالو. دنیا کو دیکھو، آج دنیا تلاشتی پھر رہی ہے اور وہ دھیان گیان کر رہے ہیں کہاں کہاں بیٹھ کر، آشرموں میں جا جا کر، کہاں کہاں کر. تمہیں مفت میں ملا ہوا ہے یہ سرمایہ، اور رمضان اس کے لیے آتا ہے کہ تم اس سرمایہ کو گلے سے لگاؤ، سینے سے لگاؤ. اللہ عز و جل ہمیں اس کی قدر کرنے اور ان عبادات کی لذت اور اس سے نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت.